اردو وائس میں خوش آمدید۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ملک ریاض اور ان کے بیٹوں کے نام جو اثاثے ہیں ان کی تعداد کیا ہے، کتنی ہے اور ان کے نام کتنی پراپرٹی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ملک ریاض کا شمار پاکستان کے امیر ترین افراد میں کیا جاتا تھا۔ پاکستان میں ان کے رہائشی منصوبوں کی شہرت یہاں تک تھی کہ ان کی کامیابی کے چرچوں کے ساتھ ان کے انٹرویوز کبھی ٹی وی پر اور کبھی اخبارات کی زینت بنتے رہے۔ اسلام آباد کی ایمبیسی روڈ پر واقع اپنی رہائش گاہ پر دھوتی کرتا میں ملبوس ملک ریاض نے چند برس قبل نجی ٹی وی چینل جیو کو ایک انٹرویو میں غربت سے نکل کر اپنے ارب پتی بننے کا پورا قصہ بھی سنایا۔ نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کے پروگرام ایک دن جیو کے ساتھ میں ان کی رہائش گاہ کے اندر کے خوبصورت مناظر دکھائے گئے جہاں صحن میں قیمتی گاڑیاں نظر کو خیرہ کر دیتی ہیں۔ ملک ریاض کے بعد کیمرے پر ان کے بیٹے احمد علی ریاض نمودار ہو کر کہتے ہیں کہ انہیں مہنگی گاڑیوں کا شوق ہے، خدا نے دیا ہے تو یہ مہنگی گاڑیوں کا شوق پورا کر رہے ہیں۔ جب غربت تھی تو اس طرف سوچتے بھی نہیں تھے۔ اب ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض بیرون ملک مقیم ہیں۔ باپ بیٹا دونوں نیب کو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں مطلوب ہیں۔ عدالت نے ان کی مسلسل عدم پیشی پر انہیں گرفتار کرنے اور ان کے ملک میں موجود اثاثے منجمد کرنے کا حکم دیا ہے۔ ملک ریاض اور ان کے بیٹے احمد علی ریاض کے اثاثوں کی تفصیلات نیب نے عدالت کے سامنے پیش کی ہیں، مگر یہ اثاثے ایک مختلف کہانی سنا رہے ہیں۔ عدالت میں اثاثوں کی محدود تفصیلات فراہم کرنے پر آگے چل کر بحث کرتے ہیں۔ پہلے ذرا ایک نظر اس فہرست پر جو ملک ریاض اور علی ریاض نے عدالت میں اپنے اثاثوں سے متعلق جمع کرائی ہے، جنہیں ان کی نیب کے مقدمے میں مسلسل غیر حاضری میں بحق سرکار ضبط کیا گیا ہے۔ ملک ریاض اشتہاری اثاثے منجمد۔ اسلام آباد کی ایک احتساب عدالت نے رواں ہفتے کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ملک ریاض کو اشتہاری قرار دیا، جبکہ پراپرٹی ٹائکون اور ان کے بیٹے احمد علی ریاض سمیت 5 ملزمان کی جائیدادیں منجمد کر دی ہیں۔ عدالت کو ملک ریاض کی نیب کے ذریعے اثاثوں کی جو دستاویزات موصول ہوئی ہیں، اس میں انہیں بحریہ ٹاؤن لمیٹڈ کا چیف ایگزیکٹو آفیسر ظاہر کیا گیا ہے، مگر بحریہ ٹاؤن کو ان کی ملکیت میں کہیں ظاہر نہیں کیا گیا۔ واضح رہے کہ نیب نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور دیگر 7 ملزمان کے خلاف ریفرنس دائر کر رکھا ہے۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں دائر ریفرنس میں نیب حکام کے مطابق عمران خان کے علاوہ بشرا بی بی، فرح گوگی، زلفی بخاری، شہزاد اکبر، بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض اور ان کے بیٹے احمد علی ریاض بھی شامل ہیں۔ ملک ریاض نے عدالت کو کیا تفصیلات فراہم کی ہیں؟ ملک ریاض اور ان کے بیٹے کے نام پر اسلام آباد اور راولپنڈی میں چند پلاٹس، کھیوٹ اور بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات عدالت کو فراہم کی گئی ہیں۔ نیب کے ایک عہدیدار نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ ملک ریاض اور ان کے بیٹے کے معلوم اثاثے ہیں، یعنی ایسے اثاثے جو ان کے نام پر ہیں، وہ ریونیو حکام نے نیب کو بھیجے اور نیب نے عدالت میں جمع کرا دیے۔ نیب نے احتساب عدالت میں ملزمان کی ملکیتی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادوں کی تفصیلات جمع کرائی ہیں اور ان عدالتی دستاویزات کے مطابق ملک ریاض کے نام پر راولپنڈی میں موضوع کوٹھا کلاں، موضوع باملہ کینٹ اور اسلام آباد میں موہڑا نور کے مقام پر کچھ زمین موجود ہے۔ اس کا صاف مطلب تو یہی ہوا کہ کاغذوں کی حد تک تو اب ملک ریاض اور ان کے بیٹے کے پاس نہ کوئی گاڑی ہے، نہ ہی انہیں کوئی چھت میسر ہے۔ بحریہ ٹاؤن۔ تصویر کا کیپشن عدالت کو ملک ریاض کی نیب کے ذریعے اثاثوں کی جو دستاویزات موصول ہوئی ہیں، اس میں انہیں بحریہ ٹاؤن لمیٹڈ کا چیف ایگزیکٹو آفیسر ظاہر کیا گیا، مگر بحریہ ٹاؤن کو ان کی ملکیت میں کہیں ظاہر نہیں کیا گیا۔ کیسا دوہرا معیار ہے یار یہ! مگر 190 ملین پاؤنڈ کے ریفرنس میں تک کہ سفر میں اثاثوں کی فہرست اتنی سکڑ کیسے گئی؟ کیا ملک ریاض کے پاس واقعی اتنے اثاثے کم ہیں کہ ان کی فہرست عدالت کو جمع نہیں کرائی جا سکی؟ کیا ملک ریاض اور علی ریاض بحریہ ٹاؤن میں شیئر ہولڈرز تک بھی نہیں ہیں؟ اس بارے میں نیب میں اعلیٰ عہدے پر ذمہ داریاں ادا کرنے والے وکیل عمران الحق نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بحریہ ٹاؤن کی جو تفصیلات عدالت کے سامنے پیش کی گئی ہیں، یہ پورے نظام انصاف کی وضاحت کر دیتی ہیں۔ ان کے مطابق ملک میں یہ عام کلچر ہے کہ زیادہ پیسے والے لوگ اپنے نام اثاثے نہیں رکھتے اور ان کے ایسے اثاثے بے نامی کے ہوتے ہیں۔ عمران الحق کے مطابق اس وقت ملک میں ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ پر عمل درآمد نہیں ہو رہا
اور نجی رہائشی اسکیمیں اپنے رہائشیوں کے ساتھ ایگریمنٹ ٹو سیل اور پھر سیل ڈیڈ کرنے کے بجائے صرف انہیں پلاٹ یا گھر خریدنے کے بدلے الاٹمنٹ لیٹرز جاری کرتی ہیں، جس کی وجہ سے قومی خزانہ ٹیکس سے بھی محروم رہ جاتا ہے۔ عمران الحق کے مطابق ملک ریاض نے ماضی میں سرکار کے ساتھ معاملات طے کرتے ہوئے منفرد انداز ہی اختیار کیے رکھا ہے۔ ان کے مطابق ملک ریاض نے نیب کے ساتھ جتنی بھی پلی بارگین کی ہے، ان میں انہوں نے نیب کو پیسہ کسی تیسرے شخص کے ذریعے ادا کیا اور اسی پلی بارگین کا نام پیکج بارگین رکھا گیا، جو ایک ایسی اصطلاح تھی جس کا نیب کے اپنے قانون میں کوئی ذکر موجود نہیں۔ ان کے مطابق اس پیکج بارگین میں یہ بات لکھی ہوتی تھی کہ فلاں ریفرنس میں اب نیب ملک ریاض اور شریک ملزمان کو گرفتار نہیں کرے گا اور فائل کا منہ ہمیشہ کے لیے بند رہے گا۔ واضح رہے کہ پیر کے روز احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے جہاں ملک ریاض اور ان کے بیٹے کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں منجمد کرنے کے احکامات جاری کیے، وہیں انہوں نے سابق وزیر اعظم کے معاونین زلفی بخاری اور شہزاد اکبر فرت شہزادی اور فرح خان گوگی اور ایک وکیل ضیاء المصطفیٰ نسیم کی جائیدادیں بھی منجمد کرنے کا بھی حکم دیا۔ عدالت نے ملک بھر کے ریونیو افسران کو ملزمان کی غیر منقولہ جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم دیا، جبکہ ایکسائز اینڈ ٹیکنیشین افسران کو ان کے ناموں پر رجسٹرڈ گاڑیاں ضبط کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ عدالت نے کمرشل بینکوں کو ہدایت کی کہ وہ ان کے کھاتوں کو منجمد کریں اور لین دین یا سرمایہ نکالنے کی اجازت نہ دیں۔ عدالت نے ان ملزمان کی ملکیتی جائیدادوں سے کرائے کی آمدنی حاصل کرنے کے لیے نیب کے ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر کو بطور ریسیور بھی مقرر کیا۔ نیب کی جانب سے دائر اس ریفرنس میں سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ کو بھی ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عدالت خود ایسی صورتحال میں کیسے اپنی کارروائی کو آگے بڑھاتی ہے، اور کیا کسی بھی قسم کی مزید تحقیقات کا کہا جاتا ہے، یا جو کسی نے دستاویزات پیش کر دیں ان پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیا جاتا ہے۔ عمران الحق کا کہنا ہے کہ یہ کون سا کوئی پہلی بار ہوا ہے کہ جائیداد ضبطگی کا حکم دیا گیا ہو۔ ان کی رائے میں اس وقت ملک میں عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کروانا ایک بڑا چیلنج ہے۔ ان کے مطابق سپریم کورٹ نے ملک ریاض اور ان کے رہائشی منصوبے بحریہ ٹاؤن سے متعلق متعدد فیصلے دیے، مگر کئی برس گزرنے کے باوجود آج تک جنگلات کی زمین تک واپس نہیں لی جا سکی، اور ملک ریاض تحقیقات کا حصہ بننے کے لیے ایک بار بھی نیب کے سامنے پیش نہیں ہوئے ہیں۔ ملک ریاض نے BBC کی طرف سے رابطہ کرنے پر کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کے پرسنل سیکرٹری ریٹائرڈ کرنل خلیل الرحمان نے بھی اس حوالے سے تبصرہ کرنے سے معذرت کی۔ عمران الحق کے مطابق عدالت کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ معاملات کی چھان بین کرائے، تاہم ان کے مطابق عدالت کو خود نیب جیسے ادارے بھی اصل صورتحال سے آگاہ نہیں کرتے اور گواہان بھی حقائق سے پردہ نہیں اٹھاتے، اور پھر آخر میں ایسے بااثر ملزمان بآسانی بری ہو جاتے ہیں اور منجمد اثاثے پھر واپس انہی ہاتھوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ قومی خزانے میں جمع کرانے کا حکم ملک ریاض کا برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی NCA کے ساتھ تصفیہ 2019 میں ہوا، جس کی تفصیلات NCA کی پریس ریلیز سے حاصل ہوتی ہیں۔ NCA نے بتایا کہ اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی 190 ملین پاؤنڈز کی رقم ریاست پاکستان کی ملکیت ہے، جسے پاکستان منتقل کر دیا جائے گا۔ NCA نے تو اپنا وعدہ پورا کیا، مگر یہ رقم پاکستان کے قومی خزانے میں پہنچنے کی بجائے سیدھی سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ تک پہنچی، جس میں ملک ریاض بحریہ ٹاؤن کراچی کے مقدمے میں سپریم کورٹ کو 460 ارب روپے کے ایسے تصفیے کے ذریعے قسطوں میں ادائیگی کر رہے ہیں۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور لائک، شیئر اینڈ فالو کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔